بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سلیم امان ہوں۔ آپ کا شکر گزار ہوں ہمیشہ کی طرح کہ آپ مجھے سننے کے لیے، میرے ولاگ کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ملک کی سطح کے سیاسی مقابلوں کی طرح بھکر میں بھی سیاسی مقابلے جاری ہیں۔ عام انتخابات میں 7 حلقوں کے مقابلوں کے بعد وزارت کے مقابلے ہوئے اور ابھی تک بھکر کو قومی یا صوبائی یعنی پنجاب اسمبلی یا مرکزی اسمبلی میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی وزارت نہیں ملی ہے۔ تو 2 فریق مقابل ہیں، دونوں فریقوں کو اس وزارت نہیں ملی ہے، تو یوں کہہ لیں کہ دونوں فریقوں میں اس وقت تک مقابلہ برابر ہے۔ 21 اپریل کو ضمنی انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ غیر متوقع تو نہیں ہے، ظاہر ہے ضمنی انتخابات ہونے تھے، لیکن اتنی جلدی ابھی تک کسی قسم کی کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی، کوئی بات ہونا شروع نہیں ہوئی تھی کہ ضمنی انتخابات کب ہو رہے ہیں، لیکن اسی پی نے ضمنی انتخابات کا 21 اپریل کے لیے اعلان کر دیا ہے۔ بھکر میں بھی جب عام انتخابات کے نتائج کا اعلان ہوا تھا تو نتائج کے ساتھ ہی مقامی میڈیا میں ضمنی انتخاب کا بھی ذکر ہونا شروع ہو گیا تھا کہ بھکر میں بھی ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ نوانی گروپ کے اتحادی عامر عنایت شہانی نے PP 92 اور PP 93 2 نشستوں سے الیکشن لڑا تھا، اور پھر جب پنجاب کی اراکین نے حلف لیا تھا تو انہوں نے PP 92 سے حلف لیا۔ اس طریقے سے PP 93 جو ہے وہ ضمنی انتخاب کے لیے خالی ہو گئی تھی۔ اب دیکھیں اگر تو یہاں پہ پہلے بھی جیسے انتخابات ہوتے ہیں تو بھکر میں عوامی نوانی محاذ اور عوامی خدمت محاذ ہی آپس میں مقابل رہتے ہیں۔ اب بھی یہاں پہ کتنے ہی امیدوار ہوں، لیکن آخر کار مقابلہ عوامی نوانی محاذ اور عوامی خدمت محاذ یعنی نوانی گروپ اور ڈھانڈلا گروپ کے درمیان ہی ہوگا۔ اس موضوع کو تھوڑا سا ہم آگے بھی لے کے جائیں گے، آگے اگلی بات میں ہم اس کو اگلے وقت میں بات کرتے ہیں اسی پر۔ اچھا، اب یہ اگر دیکھیں تو دونوں گروپوں کو تھوڑا سا یہاں پہ فی الوقت ڈسکس کرتے ہیں۔ عوامی نوانی محاذ جو ہے اسے پہلے ہی سٹیپ پر دیکھیں تو اس کی 2 کامیابیاں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ۔ پہلی کامیابی 3 کامیابی ہے۔ پہلی کامیابی تو یہ ہے کہ یہ انہی کی اسی عوامی نوانی محاذ کے علاقے کی چھوڑی ہوئی ہی نشست ہے، یہاں پہ وہ اچھے سے عام انتخابات میں پہلے ہی کمپین کر چکے ہیں، انتخابی مہم کر چکے ہیں، تو یقیناً تھوڑی سی مہم کے بعد ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ دوسری کامیابی اب دیکھ لیں کہ ابھی تک عوامی نوانی محاذ کے مقابل جو ڈھانڈلا خاندان ہے ابھی تک ان کی طرف سے کوئی امیدوار فائنل نہیں ہوا ہے، لیکن عوامی نوانی محاذ کی طرف سے عوامی نوانی شہانی اتحاد کی طرف سے سید اکبر خان نعمانی کو باقاعدہ طور پہ امیدوار ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ تیسری ان کی کامیابی اب یہ دیکھ لیں کہ چودھری نصر اللہ چکوک محاذ سے جن کا تعلق ہے، اور وہ بھی 2024 8 فروری کے الیکشن میں امیدوار تھے اور 10,795 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے۔ نوانی خاندان رام کر چکا ہے چودھری نصر اللہ کو، اور ایک بڑے جلسہ جو انہوں نے دیا تھا چودھری نصر اللہ اور ان کے ووٹرز نے، سپورٹرز نے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ دوبارہ عوامی خدمت محاذ میں شمولیت کا اعلان کیا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ 3 کامیابیاں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ عوامی نوانی محاذ نے حاصل کی ہیں۔ اچھا، اس سیٹ پر ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا، اب ہم آ جاتے ہیں ڈھانڈلا خاندان کی طرف یا عوامی خدمت محاذ کی طرف۔ اس نشست پر PP 93 کی نشست پر عامر عنایت شہانی کے مقابل ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا تھے جو رنر اپ رہے، انہوں نے دوسرے نمبر پہ تھے اپنا عام انتخابات میں۔ ان کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ضمنی انتخاب لڑیں گے۔ اس سے قبل اطلاعات یہ بھی تھی کہ ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا PP 93 سے انتخاب نہیں لڑیں گے، بلکہ انہوں نے جیسے کہہ لیں کہ ایک سائیکی ہوتی ہے، ایک الیکشن اور انتخابی سائیکی بھی ہوتی ہے کہ وہ قومی اسمبلی کی نشست کے لیے الیکشن لڑتے آئے ہیں، تو اب بھی وہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں الیکشن نہیں لڑیں گے۔ لیکن ابھی تک کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا ہے کہ ڈھانڈلا خاندان کی طرف سے ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا الیکشن لڑیں گے یا ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا الیکشن لڑیں گے، یا کوئی بھی اور امیدوار سامنے آ سکتا ہے۔ اچھا، اس میں اب آپ یہ دیکھیں تھوڑا سا کہ PP 93 اگرچہ ایک صوبائی حلقے کا انتخاب ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا 17 جولائی 2022 کا جو الیکشن تھا، دریا خان کا جو الیکشن تھا، تو وہ ایک ضلعی سطح کا ٹاکرا تھا اور پورے ڈسٹرکٹ کی سیاسی کریم نے اس الیکشن کو لڑا تھا۔ بین ہی یہ پوزیشن بھی ایسی نظر آتی ہے کہ پورے ضلع کی عوام کی بھی نظریں ہوں گی PP 93 کے انتخاب پر، اور
ذیلی جو سیاسی کریم ہے، پولیٹیکل مطلب جو پرسنالٹیز ہیں، ان تمام کا یہ ایک ذیلی سطح کا مقابلہ ہوگا۔ اچھا آگے ہم دیکھیں ڈھانڈلہ خاندان کو، ہم نعمانی خاندان کو، نعمانی اتحاد کو تذکرہ کر چکے ہیں۔ ڈھانڈلہ خاندان کو دیکھیں تو وہ ایک تو وہ اس لحاظ سے بھی تھوڑا سا مخمصے کا اور تذبذب کا شکار ہے کہ ابھی تک وہ اپنا کینڈیڈیٹ فائنل نہیں کر پائے ہیں۔ کون الیکشن لڑے گا؟ ڈھانڈلہ خاندان سے کوئی الیکشن لڑے گا یا عوامی خدمت محاذ کا امیدوار ڈھانڈلہ خاندان سے باہر سے ہوگا، یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ اگر ڈھانڈلہ خاندان سے الیکشن لڑا جائے گا تو کیا ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلہ امیدوار ہوں گے؟ کیا ضیاء اللہ خان ڈھانڈلہ جو پہلے الیکشن لڑ چکے ہیں وہ امیدوار ہوں گے؟ یہ بھی تاحال فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے بعد جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو انتخاب ہے، یہ انتخاب ضلعی سطح کا انتخاب ہے، اور وہ لوگ جو 7 نشستوں پر الیکشن لڑے ہیں، آپ اگر سمجھیں تو وہ 7 لوگ یعنی 7 حلقوں کے لوگ وہ اس حلقے میں الیکشن لڑ رہے ہوں گے ضمنی الیکشن کے لیے۔ تو اب آپ دیکھیں عوامی نعمانی محاذ اور عوامی خدمت محاذ، 2 دھڑے ہیں۔ عوامی خدمت محاذ جو عوامی نعمانی محاذ کے مخالف دھڑے اس میں ہیں، آپ اس میں ذکر کریں تو ثناء اللہ خان مستی خیل پی ٹی آئی سے ہیں، وہ مخالف دھڑا ہیں۔ ایک ملک غضنفر چینا، ملک غضنفر عباس چینا ممبر صوبائی اسمبلی، وہ مخالف دھڑا ہیں، جبکہ مجید خان خنان خیل اگرچہ وہ جیت نہیں پائے ہیں لیکن وہ بہرحال وہ بھی ایک مضبوط دھڑا ہیں۔ اب آپ دیکھیں جی 3 حصوں میں کیسے تقسیم ہے جو رائے ہے اس الیکشن پر، کون حصہ لے گا، اس الیکشن پر کون امیدوار ہوگا، کس پارٹی سے امیدوار ہوگا، یہ بھی 3 رائے کا شکار ہے۔ ثناء اللہ خان مستی خیل بہرحال وہ بضد ہیں کہ یہاں پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کر اگر کوئی بھی امیدوار ہے، پہلے تو کوئی بھی امیدوار ہے ڈھانڈلہ خان سے باہر، خاندان سے باہر یا ڈھانڈلہ خاندان کے اندر سے جو بھی کینڈیڈیٹ ہو وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے۔ عبد المجید خان خنان خیل عوامی نعمانی محاذ کے مخالفین میں ہیں، وہ بضد ہیں، ان کی یہ رائے ہے کہ جو بھی امیدوار ہو وہ امیدوار پاکستان مسلم لیگ کے نون کے ٹکٹ سے لڑے، جبکہ ملک غضنفر عباس چینا ممبر صوبائی اسمبلی، ان کی اپنی یہ رائے ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک استحکام پاکستان آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی سے الیکشن لڑا جائے۔ اچھا یہ اس کے ساتھ ہم ایک ڈھانڈلہ خاندان کو ہم نے ذکر کیا، کہاں سے مطلب ڈھانڈلہ خاندان کے اندر سے امیدوار آئے گا یا باہر سے امیدوار آئے گا، وہ بھی بات کی بات، لیکن ڈھانڈلہ خاندان میں 4 مطلب لوگ ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلہ، ضیاء اللہ خان ڈھانڈلہ، بہرام خان، مطلب ڈھانڈلہ خاندان کے امیدوار تو نہیں ہیں لیکن بہرحال وہ ڈھانڈلہ خاندان کی پرسنالٹی ہیں، اور انہوں نے ٹی ایل پی کے ٹکٹ سے 2024 کے الیکشن میں 8 فروری کے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور 6235 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے۔ پہلے ہم نے کہا کہ یہاں پہ 2 دھڑے، 2 خاندان آپس میں مقابل ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا ووٹ پی ٹی آئی کا ہے، جو میں نے کہا تھا کہ ہم اس بات کو آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ ہم کبھی بھی اس بات کو نہیں بھول سکتے کہ پی ٹی آئی اگر تو ڈھانڈلہ خاندان پی ٹی آئی کی طرف چل جاتا ہے اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ ڈھانڈلہ خاندان کو مل جاتا ہے، مشکل یوں ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک پالیسی ہے کہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے منحرف ہوئے، وہ لوگ جو عمران خان کی حکومت کو گرانے کا باعث بڑھے، ان کو کبھی بھی پی ٹی آئی ٹکٹ نہیں دے گی۔ لیکن پھر سیاسی مسئلے ہوتی ہیں، ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلہ منحرف ہوئے تھے تو انہیں ٹکٹ نہ دیا جائے، ضیاء اللہ خان ڈھانڈلہ کو ٹکٹ مل جائے، یہ مطلب اس وقت کی بات ہے۔ لیکن اگر ڈھانڈلہ خاندان کو ٹکٹ نہیں ملتا پی ٹی آئی کا، جیسے کوشش کی جا رہی ہیں، بہرحال پی ٹی آئی اپنا امیدوار دے گی۔ پی ٹی آئی کا میں آپ کو بتاؤں تو اسی ریفرنس سے پی ٹی آئی کا بڑا اہم اجلاس ہوا اور اس میں یہ کہا گیا کہ کسی بھی اس شخص کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا ٹکٹ کے لیے جس نے عمران خان کی حکومت کو گرانے میں یا عمران خان کی حکومت کے لیے کسی بھی قسم کی مشکل کریٹ کرنے کی کوشش کی، مشکل کریٹ کی۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو شاید ڈھانڈلہ خاندان پی ٹی آئی کے ٹکٹ حاصل نہ کر سکے۔ اب ہم تھوڑا سا آخر میں بحث اس پہ کر لیتے ہیں کہ آئی پی پی، پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون، مطلب یہ 3 دھڑے ہیں جو نعمانی مخالفین جن کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اب یہ ہم دیکھیں کہ ٹکٹ ہے نا کہ ٹکٹ کے لیے محنت کی جا رہی ہے کہ یہ ضیاء اللہ خان ڈھانڈلہ کے رابطے ہیں، وہ ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، فلاں 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 کے رابطے ہیں، وہ ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں یہ بھی صحیح کہ کیا کون سی پارٹی کس کو ٹکٹ دینا بھی چاہتی ہے یا نہیں دینا چاہتی۔ اب ظاہر ہے انہوں نے دیکھنا ہے کہ کون کتنا بھاری ہے۔ آپ دیکھیں آئی پی پی کا ٹکٹ، میرا خیال ہے کہ شاید آئی پی پی کا ٹکٹ اس وقت جس ٹکٹ کو آپ مضبوط دیکھتے ہیں نا، وہ ٹکٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ کیوں؟
آپ سمجھتے ہیں کہ ضمنی انتخابات ہمیشہ حکومتی پارٹیز کے ہوتے ہیں، ہم کو حکومتی ممبران کے، ہم کو حکومتی امیدواران کے ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا ٹکٹ یقیناً پی ٹی آئی خود مشکلات کا شکار اور حکومتی پارٹی نہیں ہے۔ جو شخص الیکشن جیتنا تو چاہتا ہے لیکن جیتنے کے ساتھ ساتھ وہ حکومت کا حصہ بھی تو بننا چاہتا ہے نا، یقیناً وہ ٹکٹ بھی میرے خیال ہے کہ اس کے لیے اگر کوشش کی بھی جائے گی تو یقیناً جو بھی شخص کا ٹکٹ لے گا اس کے ذہن میں ہوگا کہ وہ اپوزیشن میں جائے گا۔ آئی پی پی بہرحال اگر تو آئی پی پی اوپر سے کنفرمیشن کر لی جاتی ہے کہ اس شخص کو جو یہاں سے جیتتا ہے وہ پنجاب میں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے تو پھر تو اس ٹکٹ کی اہمیت بنتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان مسلم لیگ نون کبھی بھی آئی پی پی کے ٹکٹ کو مطلب اچھا جانے گی، اس کی حمایت کرے گی، کیونکہ کبھی بھی وہ ایک پارٹی کی یوں کہیں کہ اہمیت بڑھانا نہیں چاہیں گی۔ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ سب کچھ اس دن ہوتا ہے جس دن ہونا ہوتا ہے، 21 اپریل کو ہوگا، اور آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔